السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ ناظرین، میں ہوں سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ آپ کے سامنے گزشتہ نشستوں کے اندر گناہ کے اسباب کے تعلق سے اور اس کے نقصان کے بارے میں کئی ساری باتیں کی گئیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ناظرین آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائیں گی، خصوصی طور پر گناہوں کے اسباب کو لے کر کے دوسرا سبب، کہ کون سا وہ سبب ہے جس کی بنا پر ایک شخص گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ایک سبب کا تذکرہ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ آج کی نشست میں دوسرا سبب آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا سبب ہے انسان کے نفس کا فتنہ، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نفس عطا فرمایا ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے جو نفس دیا ہے، اس نفس کو وہ کنٹرول میں نہ رکھنے کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، بعد میں اسے احساس ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل سے چھوٹ گئے، خواب کی تعبیر بتانے کے بعد، تو بادشاہ نے ان کو اپنے گھر پر رکھ لیا۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ کی جو بیوی تھی، وہ بادشاہ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے، ان کو اپنے طرف مائل کرنے لگی۔ ان کو اپنے طرف مائل کرتے ہوئے اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا: حیت لک یوسف، آ جاؤ میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ سورہ یوسف کے اندر کیا ہے۔ تو آگے جب انہیں دعوت دیا تھا اس عورت نے، تو اس وقت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے زبان سے کیا کہا یوسف علیہ السلام نے کہا: وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی صفائی بیان نہیں کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں، میں اپنے نفس کی صفائی بیان نہیں کرتا، مطلب میں خود صاف نہیں ہوا ہوں، اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کر دے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یوسف علیہ السلام کے اس قول کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ جس پر رحم کر دے، اللہ جس کو برائی سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو برائی سے دور رکھ لے، وہی بندہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے سے بچ گیا، اللہ نے مجھے بچایا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا جو نفس ہے وہ برائی کرنے کو چاہتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نفس عطا کیا ہے، اس میں یہ بات پیدا ہوتی کہ یہ برائی کرے، کبھی بخیلی کر کے، کبھی حسد کر کے، کبھی خواہشات کی اتباع کر کے، کبھی گمراہی کی طرف جا کر کے۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ بعض دفعہ نفس بخیلی کی شکل میں گناہ کراتا ہے کہ نہیں، اللہ کے راستے میں دیں گے تو بخیل بن جائیں گے۔ بعض دفعہ نفس حسد کی شکل میں گناہ کراتا ہے، بعض دفعہ نفس تکبر کی شکل میں گناہ کراتا ہے، بعض دفعہ نفس بے عمل کر کے گناہ کراتا ہے۔ یعنی نفس کا کام ہی یہ ہے کہ صبح سے شام تک صرف گناہ پر گناہ، غلطیوں پر غلطیاں ایک بندہ کرتا چلا جائے۔ اسی لیے اللہ نے کہا: ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اگر ایک شخص بنظر غائر قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کرے تو اسے بات سمجھ میں آئے گی، اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفس کے بارے میں کئی سارے مقامات پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کی وعیدوں کے بارے میں، نفس کی خرابیوں کے بارے میں، اس کے اندر کون کون سی عیب پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ عمومی طور پر اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو علماء نے نفس کو 3 حصوں میں بانٹا ہے، نفس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک نفس، نفس امارہ۔ نفس امارہ کا کام کیا ہے؟ صبح سے شام تک نفس امارہ کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی کرنے پر ابھارتا ہے، صرف برائی کر، برائی کر۔
گناہ کر لے, جھوٹ بول دے, مکاری کر لے, زنا کر لے, فلاں کام کر لے, وہ صرف یہی کام کرتا ہے. دوسرا نفس کیا کام کرتا ہے؟ نفس لوامہ. نفس لوامہ کا کام یہ ہے کہ آپ جب برائی کر لیتے ہیں تو اس پر ملامت کرتا ہے. ارے تو نے برائی کر لیا, بہت غلط کام کیا, ملامت کرتا ہے. کسی بھی گناہ کے کرنے کے بعد انسان کے دل میں کھٹک سی پیدا ہوتی ہے, انسان کے نفس میں ایک کھٹک سی پیدا ہوتا ہے, ارے تو نے یہ کام کر لیا. نفس لوامہ کا کام یہ. نفس مطمئنہ, اللہ اکبر, نفس مطمئنہ کا کام یہ ہے کہ بندہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے, بہترین کام کرتا ہے, تو اس کے دل میں اطمینان و سکون ہوتا ہے, وہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے, وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور ایسا بندہ جب اس کی روح قبض کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے لوگوں کے بارے میں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے پاک روح, اے پاکیزہ روح, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, لوٹ چل, اپنے رب کے پاس لوٹ چل. تو نے اپنے نفس کو پاک کیا, اللہ نے تجھے پاک کر دیا. تو نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مطمئنہ کے لفظ سے پکارا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. جو پاک روح والا بندہ اللہ کے پاس جائے گا, اللہ اکبر, جس کی روح پاک ہوگی, جس کا نفس پاک ہوگا, اس پاک نفس کے ساتھ جب وہ قبر میں دفن کیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس سے پوچھیں گے من ربک کا, وہ جواب دے گا بڑے اطمینان کے ساتھ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. وہ جواب دے گا میرا دین اسلام ہے. وہ جواب دے گا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگایا, جس نے اپنے نفس کو گندگیوں کے پیچھے لگایا, جس نے اپنے نفس کو بخیلی کے پیچھے لگا دیا, جس نے اپنے نفس کو حسد کے پیچھے لگا دیا, جس نے اپنے نفس کو بربادیوں کے پیچھے لگا دیا, اس سے جب فرشتہ سوال کرے گا تو سوال کرتے وقت وہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری, ہائے افسوس مجھے پتہ ہی نہیں. کیوں؟ میری روح خراب تھی, میرا نفس خراب تھا, میرا نفس برائی کرنے کو کہتا تھا, میں برائی کر لیتا تھا. ہائے افسوس, میں کچھ نہیں جانتا ہوں, میں اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا, میں اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا, میں اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتا. یہ اس شخص کا انجام ہوگا جس کا نفس پاکیزہ نہیں ہوگا, جس کے نفس کے اندر گندگی ہوگی. اس کا یہ انجام ہوگا کہ وہ قبر کے سوال کا جواب بھی نہیں دے پائے گا. اور آپ اندازہ لگائیں کتنے پیار سے فرشتے ان لوگوں کو لے کر جائیں گے جن کا نفس پاک ہوگا. تو یہ نفس کی 3 قسمیں ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے نفس کو اطمینان والا نفس بنانا ہے. اطمینان والا نفس کیسے بنے گا؟ جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے, گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ, جس کسی شخص نے سرکشی کی, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, لیکن جس کو خوف پیدا ہو گیا, جس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا, اللہ اکبر, یہ خوف اگر پیدا ہو جائے نا, انسان غلطیاں نہیں کرے گا. جیسے ایک چور کو جب پتا چلتا ہے مجھے حوالدار پکڑ کے لے کے جائے گا, اگر میں پکڑ گیا تو دھلائی بھی ہوگی, ساتھ میں مجھے پولیس چوکی میں بھی جمع کیا جائے گا. تھوڑا سا ڈر ڈر کے کام کرتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ, جس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا, ایسا ڈر نہیں کہ عالم صاحب کو دیکھے تو ڈر گئے, کسی بڑے آدمی کو دیکھے تو ڈر گئے. بعض جیسی عورتیں ہوتی ہیں گلی کوچوں میں بیٹھی ہیں, عالم صاحب کو دیکھیں سر پہ دوپٹہ آ گیا, عالم صاحب سے ڈر, اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ رب العزت کا خوف ایک انسان کے دل میں ہو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. مطلب ایک بندے کے دل میں ناظرین کرام یہ بات پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, گناہ لے کر جاؤں گا میں اللہ کے سامنے, کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہو جا رہے غلطیوں کے ساتھ. جس بندے کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, وہ اپنے آپ کو غلطیوں سے بھی بچا لے گا. لیکن جس کو خوف نہیں ہوگا نا, وہ کچھ بھی کرے گا. جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, ان کو اتنا خوف تھا, اتنا ڈر تھا, صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
اور صحابیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے اتنے ڈرتے تھے کہ ایک غلطی ہو جاتی تھی فوراً اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتے تھے، اے اللہ کے نبی پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اس گناہ کی بنا پر میری پکڑ ہو جائے۔ کیوں؟ انہیں خوف تھا، وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے تھے، وہ اپنی شہوتوں کو قابو میں رکھنے والے تھے، وہ اپنے آپ پر ایسا کنٹرول کرتے تھے جیسا اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا تھا۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ ایک عورت تھی، اس سے زنا کا صدور ہو گیا۔ بتانا یہ ہے کہ صحابہ اور صحابیات کے ذہن میں کیسے اللہ کا خوف تھا، اور آج ہمارے دلوں کے اندر کس طرح کا خوف پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جا اللہ سے توبہ کر لے۔ دوبارہ پھر کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ کہا جا توبہ کر لے اللہ سے، توبہ کر لے اللہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تجھے اگر حمل ٹھہرا ہے، اس عورت نے اس بات کا بھی اقرار کیا تھا کہ مجھے حمل بھی ٹھہر گیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے جب وہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ اللہ اکبر، اتنی فکر، کیونکہ اللہ کے سامنے جانا ہے نا۔ وہ عورت گئی، جب اسے بچہ پیدا ہو گیا اس بچے کو لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہا اللہ کے رسول اب تو پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جا پہلے اس بچے کو دودھ پلا، جب بچہ کھانا کھانے لگے گا تب میرے پاس لے کر آنا۔ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے حولین کاملین، مطلب مکمل مدت گزر چکی ہے، اس کے بعد بھی اس عورت کو یہ احساس ہے مجھے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ صبح سے شام تک صرف غلطی۔ ایک عورت صبح جب ٹی وی چالو کرتی شام تک بند ہی نہیں کرتی۔ یہ صحابیات کا حال ہے کہ ایک غلطی ہوگی، ایک زنا ہو گیا ہے۔ آج زنا کاری امت میں کتنا ایک زنا ہو گیا ہے، اس زنا کو لے کر کے وہ اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس وقت پاک کیا جب وہ بچہ روٹی کھانے لگا. یہ عورت اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے بچے کے ہاتھ میں لا کر کے دی اور نبی کو دکھایا. کہا اللہ کے رسول دیکھو بچہ روٹی کھا رہا ہے, اب تو پاک کر دیجیے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو حکم دیا اس کو فلاں جگہ لے جا کر کے رجم کر دیا جائے. اس کو رجم کر دیا گیا. پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا, اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گھروں پر تقسیم کر دیا جائے تو 70 گھر والوں کی مغفرت ہو جائے گی. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مسند احمد کی روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ اپنے باغ کے اندر تھے تو ان کے ساتھی کا بھی باغ بغل میں ہی تھا, اور ربیع الاسلمی غالباً وہ صحابی ہے. کہتے ہیں ابو بکر کو بھی اللہ کے رسول نے کھیتی دی, زمین دیا, مجھے بھی زمین دیا. ابو بکر کی کھیتی میری کھیتی بغل میں تھی. ایک روز ابو بکر سے میرا کچھ انبن ہو گیا, کچھ معمولی سا جھگڑا ہو گیا. اب جھگڑے کے اندر ابو بکر کے زبان سے ایک جملہ نکل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زبان سے جب یہ جملہ نکلا ان کو تھوڑی دیر میں احساس ہو گیا. ابو بکر نے کہا اے ربی, جو جملہ میں نے کہا ہوں تو مجھے واپس کر دے, اس کے واپس کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ برابر کا بدلہ ہو جائے گا. ربی نے کہا واپس نہیں کروں گا, میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. تم نے کہا کیوں؟ ابو بکر نے کہا اگر تو ریپیٹ نہیں کرے گا تو نبی سے شکایت کر. تو کہا جاؤ کر دو, جاؤ کر دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھیت چھوڑ دیے. اب فکر کس بات کی ہوگی؟ اس غلطی کی کہ رب کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤں گا. معمولی سی غلطی, نہ گالی تھی نہ کچھ اور, بس ایک جملہ کہہ دیا تھا جو ربی کو اچھا نہ لگا. بھاگے بھاگے نبی کے پاس گئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربی سے تھوڑا تو میں ہوا, میرے زبان سے کلمہ نکل گیا, اس کلمے کے نکلنے کی بنا پر میں نے ربی سے کہا مجھے معاف کر دے, وہ معاف نہیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. ربی رضی اللہ تعالیٰ اتنے دیر میں نبی کے پاس پہنچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی سے پورا معاملہ سنا, ابو بکر سے بھی پورا معاملہ سنا. ربی سے اللہ کے رسول نے کہا اے ربی الاسلمی, ایک کام کرو, تم جملہ ریپیٹ نہ کرو, بس صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرما دے. اللہ اکبر. ربی کا اتنا جملہ کہنا تھا. حضرت ربی کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کی طرف مڑ کر کے دیکھا, ان کے چہرے پر زاروں قطار آنسو گر رہے تھے, رو رہے تھے. کیوں رو رہے تھے؟ ایک غلطی ہو گئی, چھوٹی سی خطا ہو گئی ہے, لغزش کی بنا پر زبان سے کلمہ نکل گیا, گالی نہیں, جملہ نکل گیا. اللہ اکبر. اتنا احساس. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, رب کے سامنے جس کو کھڑے ہونے سے ڈر لگ جائے ایسا بندہ کامیاب ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے, اپنے نفس کو خواہشات کو برے راہوں پر جانے سے بچا لے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, ایسا بندہ جنت میں جائے گا. جنت ابا کی جاگیر نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم اللہ رب العزت سے کہیں گے اللہ ہم تو سید تھے, ہم تو فلاں خاندان کے تھے, ہم تمہارے ابا تو بہت بڑے عالم تھے. نہیں, یہ سب کہنے کی بنا پر جنت نہیں. اپنے نفس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. نفس جب کنٹرول میں رہے گا برائیاں نہیں ہوں گی, برائیوں سے انسان بچتا رہے گا. جیسے آپ دیکھ لیں رمضان کے مہینے کے اندر ناظرین کرام کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں. کیسی مثال؟ رمضان کے مہینے میں نفس کو کنٹرولنگ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ ایک اسموکر, ایک شرابی, ایک ایسا بندہ جو بھوک کبھی برداشت ہی نہیں کرتا ہے, لیکن وہی بندہ رمضان کے مہینے میں حلال کھانا, حلال پینا, حلال بیوی, حلال چیزوں کو ترک کر دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ اکبر. کھانا بھی حلال, پینا بھی حلال, بیوی بھی حلال. ترک کیوں کرتا ہے؟ اس بنا پر کہ اللہ نے حکم دیا ہے بندے تو کنٹرول کر. اور صوم کے ایک معنی کیا ہے؟ اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا, اپنے آپ پر قابو رکھنا. الصوم جنۃ, روزہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے. اس کے ذریعے سے قیامت کے دن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عذاب ہے اس سے بچا لیا جائے گا. تو روزے کے حالت میں بندہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے. کن چیزوں سے کنٹرول کرتا ہے؟ اچھے کاموں سے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا اس کو نہیں کھاتا ہے, لیکن جو حرام چیز ہے اس سے کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. صبح سے شام تک کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, بیوی چھوڑ دیا, لیکن جو اسموکنگ کی عادت تھی جیسی ہی اس نے ایک گھونٹ پانی پیا, لاؤ بیٹا جلدی سے سگریٹ دو, اس کی عادت ہوتی ہے, اس کی بالکل عادت بن جاتی. کیوں؟ اس کا نفس کنٹرول نہیں. جس کا نفس قابو میں نہیں وہ آدمی برباد ہو جائے گا.
قد افلح من زکاہا، ایسا آدمی کامیاب ہو گیا، من زکاہا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خوابا ایسا آدمی برباد ہو جائے گا، ایسا آدمی کھڈے میں گر جائے گا، ایسے آدمی کی گاڑی کریش ہو جائے گی جو یہ کہے گا کہ گاڑی میرے قابو میں نہیں ہے، میرا جسم میرے قابو میں نہیں ہے، بہت کوشش کرتا ہوں گالی نہ دوں لیکن نکل جاتا ہے، بہت کوشش کرتا ہوں سگریٹ نہ پیوں لیکن پی لیتا ہوں، بہنیں کہیں گے بہت کوشش کرتی ہوں برقع لگانے کی لیکن ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے میں کنٹرول میں نہیں ہوں، من دساہا ایسا آدمی برباد ہو جائے گا۔ جو اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دے گا، جو اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دے گا، ایسا آدمی برباد ہو جائے گا۔ اس شخص کے لیے بربادی ہے جس کے دل کے اندر جو بھی باتیں آ رہی سب کرنے کے لیے تیار ہے، جو بھی چیز آ رہی ہے، دل میں آ رہا ہے برائی کر رہا ہے برائی، دل میں آ رہا ہے زنا کر رہا ہے زنا، دل میں آ رہا ہے چل فلم دیکھ کر آئیں گے دیکھ رہا ہے، دل میں آ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، دل میں خیال آ رہا ہے کچھ بھی غلط کام کر، کون دیکھنا، سب کام کر رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ برباد ہو جائے گا ایسا بندہ۔ ناظرین کرام، بتانا یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کیا، گناہ میں پڑنے کا سب سے اہم سبب یہی ہوگا، کیونکہ پہلا فتنہ جو میں نے بتایا تھا وہ شیطان کا فتنہ تھا۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، اللہ نے کہا کہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے، جو شیطان نفس میں کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب وسوسے کے بعد کیا کرتا ہے بندہ؟ اس وسوسے کی اتباع کر لیتا ہے، جو وسوسے کی اتباع کر لیتا ہے ایسا آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ اکبر، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں کتنی پیاری سی دعا سکھائی ہے۔ ناظرین کرام میں سے اکثر لوگ جو ہوں گے شاید انہیں نہیں پتا ہوگا، اتنی پیاری سی دعا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے بارے میں دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے۔ نفس بہت گندا ہو چکا ہے، نفس بہت گندا ہو چکا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ خوبصورت تو ہم بہت ہیں، ہمارے چہرے پر روشنی ہے، بہت روشنی ہے، دن بھر ٹوپی پہن کے رکھتے ہیں، کرتا پاجامہ پہن کے رکھتے ہیں، اے اللہ نفس کو متقی بنا دے۔ چہرے کے اعتبار سے تو متقی دکھ رہا ہوں، اے اللہ دلی اعتبار سے متقی بنا دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے۔ زکیہا، اے اللہ میرے نفس کی گندگی کو تو پاک کر دے۔ نفس میں بڑی گندگی ہے، چہرے پہ 5 بار دھلتا ہوں کبھی گندگی لگتی ہی نہیں، کپڑے پہ گندگی لگتی ہے صاف ہو جاتی ہے۔ اے اللہ نفس تو اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اس نفس میں خرافات ہے، اس نفس میں بدعات ہے، اس نفس میں شرکیات ہے، اے اللہ میرے نفس کی گندگی کو تو صاف کر دے۔ زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ اس نفس کا محافظ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کون محافظ ہے؟ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی اس کا محافظ ہے، تیرے ہی انڈر میں ہمارا نفس ہے، اے اللہ ہمارے نفس کو تو پاک کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں سے ایک عظیم دعا جو اللہ کے نبی صاحب اپنے نفس کے بارے میں کیا کرتے تھے، یہی دعا تھی۔ آپ سوچو دعا کون کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا نفس اتنا گندا ہو چکا ہے، کوئی دعا نہیں۔ ایسی کوئی مشین نہیں آج ایجاد ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے نفس کو نکال کر کے آپ خود اس کے اندر چلے جائیں، باہر نکلیں تو بڑے اچھے آدمی بن کے نکلیں گے، نہیں، ایسی کوئی مشین اس دنیا کے اندر ایجاد نہیں ہوئی۔ اپنے نفس کی اگر آپ نے اصلاح کر لی، یاد رکھیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں بہت بڑی مدد ملے گی آپ کو۔ تو دوسرا سبب جس کی بنا پر ہمارے بھائی حضرات، ہماری بہنیں جو گناہ میں ملوث ہوتی ہیں، وہ یہ کہتے کہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا ہے۔ کوئی لڑکی کہتی کہ فلاں میرا عاشق تھا، اس کو بہت بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھول نہیں رہا ہے۔ کوئی لڑکا کہتا اس کو ڈر ہی نہیں اللہ کے بارے میں، یا کوئی لڑکا کہتا ہے میری محبوبہ مجھے نہیں بھول رہی ہے۔ تو یہ نفس کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے آخر کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ یہ سببوں میں سے دوسرا سبب ناظرین ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے مزید اسباب ذکر کیے جائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔